بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس القرآن چینل کے اندر آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد ضیاء الحق ابراری۔ آج ہم اس درس کے اندر انشاءاللہ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھائیں گے۔ تو ہم لوگ سب سے پہلے سمجھیں گے کہ قرآن کریم میں جو حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں الف سے لے کر یا تک، اس میں جو نقطے ہوتے ہیں وہ نقطے کیا ہیں اور کس طرح سے استعمال ہوتا ہے اور نقطے کیوں لگائے جاتے ہیں۔ قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاة۔ چلیے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو چلیے ہم اپنے درس کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے درس میں ہم لوگ کیا سیکھنے والے ہیں۔ تو درس نمبر 1، نقطوں کی پہچان۔ اس درس کے اندر انشاءاللہ ہم سیکھ پائیں گے کہ نقطے کیا ہوتے ہیں اور نقطے کیوں ہوتے ہیں۔ نقطے جو آتے ہیں وہ دراصل اس لیے آتے ہیں کہ بہت سارے حروف ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان حروف کو جدا کرنے کے لیے، سپریٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ان نقطوں کو لگایا جاتا ہے تاکہ وہ جو حروف ہے وہ الگ الگ نظر آئے۔ اب نقطے کیسے ہوتے ہیں چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو آپ ڈاٹ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی ایک ہمارا نقطہ ہے، یعنی اس کو نقطہ کہا جاتا ہے جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ نقطے کس طرح کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عدد کے اعتبار سے نقطے کتنے آتے ہیں، یعنی حرف میں نقطے کتنے ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے جو حروف ہیں عربی زبان کے اندر، اس میں کسی بھی حرف میں اگر نقطے آئیں تو یا تو وہ ایک نقطہ ہو سکتا ہے یا پھر 2 نقطے ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 نقطے آئیں گے، یعنی ایک نقطہ ہوگا یا 2 نقطے ہوں گے یا 3 نقطے ہوں گے، اس سے زیادہ جو ہے نقطے نہیں ہوتے۔ کسی بھی حرف کے اندر 3 سے زیادہ نقطے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اچھا، یہ نقطے جو ہوتے ہیں یہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ جو نقطے ہوا کرتے ہیں یا تو حرف کے اوپر، کسی بھی حرف کے اوپر ایک نقطہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ حرف کے اوپر 2 نقطے ہو سکتے ہیں یا پھر حرف کے اوپر 3 نقطے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی ایسے بھی حروف ہیں جن میں نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حرف اوپر ہوگا اور نیچے نقطہ ہوگا۔ اسی طرح حرف کے نیچے، حرف کی جو شکل ہوتی ہے اس کے نیچے 2 نقطے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 نقطے ہوں گے۔ اس کے علاوہ 3 نقطے حرف کے نیچے 3 نقطے یہ نہیں ہوتا، یعنی آپ یہاں پر جو شکل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نقطے ہیں وہ یا تو اوپر ہوں گے یا نیچے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اوپر ہوں گے تو ایک نقطہ ہوگا یا 2 نقطے ہوں گے یا 3 نقطے ہوں گے۔ اگر نیچے ہیں تو اس میں جو عربی زبان کے اندر ہے وہ ایک نقطہ نیچے ہو سکتا ہے، 2 نقطے نیچے ہو سکتے ہیں، 3 نقطے نیچے نہیں آتے، یعنی کوئی ایسا حرف عربی زبان کے اندر نہیں ہے جس میں نیچے 3 نقطے ہوں۔ یہ 5 شکلیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں عربی زبان کے اندر نقطوں کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں اور مزید یہاں پر مثالوں سے ہم لوگ سمجھیں گے۔ تو مثالوں سے ہم لوگ سمجھیں گے کہ نقطے کیسے ہوتے ہیں اور حرف میں کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ تو چلے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ یہاں پر بورڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لال کلر میں یعنی ریڈ کلر میں یہاں پہ نقطوں کو میں نے واضح کیا ہے۔ تو یہ جو نقطہ ہے یہ حرف کی شکل ہے اور اس کے نیچے یہ 2 نقطے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں گے کہ 2 نقطے اوپر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر بھی اس حرف میں بھی 2 نقطے اوپر ہیں۔ تو اس طرح سے یہ نقطے ہوا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آخر میں چلے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ ایک نقطہ پایا جاتا ہے اور یہ جو حرف ہے اس میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو نقطے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ کبھی اوپر ہوتے ہیں، کبھی نیچے ہوتے ہیں، کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی دو ہوتا ہے۔ اب دوسری مثال ہمارے پاس موجود ہے، اس میں بھی ہم لوگ دیکھیں گے تو اس مثال سے بھی ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نقطے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نقطہ جو ہے وہ حرف کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یہ حرف کی شکل ہے یہ، اور اس کے اوپر یہ جو ہے ایک نقطہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ جو حرف ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اس کو نقطہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں یہ جو حرف ہے اس کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حرف ہے اور اس کے نیچے جو ہے ایک نقطہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک نقطہ ہے لیکن اس کی جو ہے شکل، حرف کی جو شکل ہے وہ مختلف ہے، اور مختلف شکل میں یہ نقطے بھی واضح ہو رہے ہیں۔ اب ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اور زیادہ سمجھ میں آ جائے نقطوں کی پہچان کے سلسلے میں۔ تو یہاں پر جو یہ مثال ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نقطے ہیں، اور یہ حرف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے یہ دو نقطے دیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک حرف ہے اور اس میں جو ہے اوپر کی جانب ایک نقطہ ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو نقطے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک نقطہ ہے۔ تو آپ نے اس درس سے آپ لوگوں نے سمجھا کہ نقطوں کی اہمیت کیا ہے اور نقطے کیوں آتے ہیں اور ہمیں نقطے پہچاننا کیوں ضروری ہے۔ تو آپ اس سبق کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں اور پریکٹس کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ نقطوں کی پہچان آپ کے اندر آ جائے کہ نقطے کس طرح سے ہوا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، اور اسی طرح جاتے ہوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، اگلے درس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.